یہ وہ کہانی ہے جو دہلی کی گلیوں نے آنسوؤں کے ساتھ سنبھال رکھی، ایک ایسے مرد کی کہانی جو اپنی غلطیوں، انا اور بہادری کے درمیان کچلا گیا، خانِ دوراں، مغل سلطنت کا آخری شیر، جس نے کرنال کے میدان میں اپنی جان دے کر بھی سلطنت کو نہ بچا سکا۔ میں بتاتا ہوں وہ لمحہ، وہ منظر جب اس نے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ نادر شاہ کے طوفان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، وہ منظر جو تاریخ نے صرف چند لائنوں میں لکھا مگر زمین نے خون کے دریا سے یاد رکھا۔ رات کو خیمہ گاہ میں بحث و تکرار ہو رہی تھی، سعادت خان الگ غصے میں، خانِ دوراں الگ جلال میں، بادشاہ محمد شاہ بے بس بیٹھے تھے اور وزیر اعظم قمر الدین خان خاموش تماشائی۔ نظم، حکمت، منصوبہ بندی کچھ بھی نہیں تھا، صرف انا تھی، اختلاف تھا اور زوال کی بو تھی۔ رات گہری ہوتی گئی، بادشاہ کے خیمے کے باہر میں اور میرے ساتھی محافظ سناٹے میں کھڑے تھے اور اندر سے آتی آوازیں دل ہلا رہی تھیں۔ پھر صبح ہوئی اور جیسے ہی سورج چڑھا ایک خبر آئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ خانِ دوراں نے بلا اجازت خود حملہ کر دیا ہے۔ کوئی مشورہ نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی نظم نہیں، صرف انا اور غصہ، جیسے وہ اپنے دشمنوں سے نہیں، اپنے ہی برادری حریفوں سے لڑنے نکلا ہو۔ خانِ دوراں کے دستے گرجتے ہوئے نکلے، راجپوت گھڑ سوار، توپچی، نیزہ برادر، اور فضا میں صرف ایک نعرہ، اللہ اکبر۔ لیکن سامنے کون تھا؟ نادر شاہ، وہ شخص جس نے افغانستان، فارس اور وسط ایشیا کو مٹھی میں بند کر رکھا تھا۔ اس کی فوج منظم، تیز، تربیت یافتہ اور بندوق برادروں کی وہ قطاریں جنہیں مغل کبھی جانتے ہی نہ تھے۔ میدان پر پہنچتے ہی ایرانی سپاہیوں نے ایسا گھیراؤ ڈالا جیسے سوتا ہوا شہر اچانک جھکڑ میں پھنس جائے۔ خان دوراں کے سوار آگے بڑھے مگر ایرانی بندوقوں کا پہلا ہی والی سیکڑوں کو کاٹ گیا۔ گھوڑے چیخنے لگے، نیزے ٹوٹنے لگے اور چند ہی لمحوں میں مغل صفیں گڈمڈ ہو گئیں۔ خان دوراں خود آگے تھا، ذرہ چمکتی ہوئی تلوار ہاتھ میں اور چہرے پر ایسا جنون جیسے وہ آج موت سے لڑنے آیا ہو۔ وہ چیخا، پیچھے مت ہٹنا، یہ دلی کی عزت کا سوال ہے۔ مگر تاریخ عزت کے نعروں سے نہیں جیتی جاتی، اسے نظم، دانائی اور حکمت چاہیے۔ ایرانی بندوق برادر دائرہ بنا کر آگے بڑھے، گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، زمین پر مغلوں کے گھوڑوں کا لہو بہہ رہا تھا۔ خان دوراں نے آخری بار اپنی فوج کو دیکھ کر کہا، پیچھے ہٹنا نہیں، مجھے زندہ مت چھوڑنا اگر میں پیچھے دیکھوں۔ یہ الفاظ آج بھی کرنال کی مٹی میں گونجتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، تلوار سے 3 ایرانی سپاہی گرا دیے، چوتھے کو نیزے سے روکا مگر 5ویں کے وار نے اسے گھوڑے سے نیچے پھینک دیا۔ زخمی حالت میں کھڑا ہوا، ایک اور وار آیا، پھر ایک گولی، پھر ایک نیزہ، اور ایک دھماکے کے ساتھ خان دوراں اپنے ہی گھوڑے کے قدموں میں گر پڑا۔ ایک شیر میدان کے بیچوں بیچ خاموش ہو گیا۔ اس کے گرنے کی دیر تھی کہ مغل صفیں ٹوٹ گئیں، ہزاروں سپاہی بھاگنے لگے، راجپوت پیچھے ہٹ گئے، توپیں خاموش ہو گئیں۔ جنگ کا فیصلہ صرف 1 گھنٹے میں ہوا۔ خان دوراں کا لشکر ختم، سعادت خان کا دستہ الگ تھک کر گھیرا گیا اور نادر شاہ نے پورے میدان کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ جب اس کی موت کی خبر ذل الہی تک پہنچی، بادشاہ کا رنگ اڑ گیا۔ محمد شاہ نے لرزتی آواز میں کہا، یہ غضب ہو گیا، کسی نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ وہ حملے پر جا رہا تھا۔ آصف جا کے الفاظ خیمے پر بجلی بن کر گرے۔ ذل الہی، ایک سلطنت میں اگر ہر شخص اپنی منمانی کرے تو یہ انجام ہوتا ہے۔ اب صرف مذاکرات ہی حل ہیں ورنہ دہلی بھی مٹ جائے گا۔ اسی دن کرنال کے میدان میں مغل سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ خان دوراں کی موت صرف ایک بہادر جرنیل کی موت نہیں تھی، وہ آخر وقت تک اپنی انا، اپنے غصے اور اپنی بہادری میں پھنسا رہا، اور یہ تینوں مل کر ایک سلطنت کو لے ڈوبے۔ اگر تاریخ کی آنکھ ہوتی تو وہ آج بھی رو رہی ہوتی کہ ایک شخص کی غلطی نے
ایک بر صغیر کی تقدیر بدل دی۔